بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ یا 3 جمعوں سے مضمون چل رہا تھا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص، ان تینوں کے قصے کا مضمون چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا خالد بن ولید کو اور یوں کہا کہ بھی تجھ جیسا آدمی کیوں ہم سے دور ہے، تو سمجھدار آدمی ہے. ولید بن ولید نے یہ خط خالد بن ولید کو پہنچایا. خالد بن ولید رات سوتے نہیں تھے. حرم شریف جا کر کعبے کی طرف دیکھ کر وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں تیرا کیا ارادہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. چنانچہ خالد بن ولید کئی لوگوں کے پاس گئے. اکیلا سفر کرنا آدمی کا مشکل ہوتا تھا مکہ مکرمہ سے. کئی لوگوں کے پاس گئے، حضرت اکرمہ کے پاس گئے، صفوان بن امیہ کے پاس گئے، اور سب لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں بھی ہمیں مدینہ نہیں جانا ہے. یہ عثمان بن ابی طلحہ تیار ہو گئے، اور یہ عثمان بن ابی طلحہ نے حضرت ام سلمہ کی خدمت کی، جو قصہ میں مفصل بیان کر چکا ہوں. یہاں مدینہ منورہ میں اطلاع ملی. ولید بن ولید کو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی خالد آیا ہے. خالد بن ولید کا مدینہ منورہ آنا بہت بڑا معاملہ، لیکن بڑے وانٹڈ آدمی تھے. یہ احد کے میدان میں جو جتنے شہید ہوئے ہیں اور عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے، ذریعہ خالد بن ولید بنے تھے. پہلے تو مسلمان جو ہے احد کا میدان ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پیچھے سے حملہ کرنے والے یہ خالد بن ولید تھے. جوان آدمی تھے، بہادر آدمی تھے. قبیلے بنی مخزوم کے ناک کے بال تھے. یہ اردو کی مثال ہے کہ قبیلے بنی مخزوم کے ناک کے بال تھے. بہت لوگ عزت کرتے تھے ان کی. میدان میں کود جاتے تھے خالد بن ولید. اب یہ خالد بن ولید آ رہے ہیں حضور کے پاس. بھی اور کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ کون کون آ رہے ہیں. ہمیں کہ خالد بھی ہے، عثمان بن ابی طلحہ بھی ہے، اور عمرو بن عاص بھی ہے. عمرو بن عاص نے نجاشی کے وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، تو قصہ بیان کر چکا ہوں. خالد بن ولید نے یہاں مدینہ والوں کو یتیم کیا تھا، بچوں بیوہ کیا تھا. اور اس سے عثمان بن ابی طلحہ یہ نیوٹرل آدمی تھے، لیکن انہوں نے ام سلمہ کی خدمت کی تھی، یہ سب جانتے تھے. جب ام سلمہ کو پتہ چلا کبھی 3 ظاہری بات ہے کہ کوئی بات اگر مدینہ میں ہوتی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. پتہ چلا پھر عربی کچھ سنا کہ وہ 3 آ رہے ہیں. تو کون؟ یہ کہ خالد بن ولید. اچھا. عثمان بن ابی طلحہ. اچھا ماں کی جس کو خدمت کی تھی وہ وہاں. اور عمرو بن عاص، چونکہ عمرو بن عاص کا بھی بڑا بہت رول تھا ان کا.
نجاشی کے بعد جا کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا کرنا، مہینوں ٹھہرے مسلمانوں کے خلاف، یہ لوگوں کو نکالو نجاشی سے، میں تمہیں یہ ہدیہ دوں گا یہ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا مجھے تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، تو نکل، مسلمانوں کو میں نہیں نکال سکتا ہوں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان بیواؤں کو، یتیموں کو، جو عہد میں یتیم ہو گئے تھے، بیوائیں ہو گئی تھی، ان سے کہا بھی ان کو بلاؤ، ان کو جمع کرو، ان کو جمع کرو۔ اس لیے کہ 3 آدمی مدینہ منورہ میں آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں۔ 50 آدمی اگر مدینہ منورہ میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ 3 آدمی آ رہے ہیں، تلوار لے کر آ رہے ہیں، مطلب کہ تلوار تو اپنی حفاظت کے لیے رستے میں، اس زمانے میں شیر بہت ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بیچ میں اس دور میں شیر بہت ہوتے تھے۔ اب شیر نہیں ہے، ہم سفر کرتے ہیں ایک شیر بھی نظر نہیں آتا۔ اور شیر کیوں نہیں ہے کہ یہ شیر بہت پریشان کرتے تھے اس رستے میں۔ حاجی لوگ آتے تھے، حاجی لوگ جاتے تھے، اس زمانے میں کاریں اور ٹرینیں تو ہوتی نہیں تھی، اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، یہ شیر جو ہے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو مکہ سے آنے والے وہاں رک جاتے تھے، مدینہ سے جانے والے یہاں رک جاتے تھے۔ اب جب تک یہ شیر جو ہے یہ وہاں سے ہلے نہیں، اندر کی طرف جائے نہیں، تب تک قافلے رکے رہتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں قصہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک شیر بہت بڑا جو ہے وہ خونخوار بھوکا کہ بیٹھا ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تو ہر وقت کا مسئلہ ہے، یہ حرمین شریفین تو بھرا رہتا ہے نا، ہماری مہندی والی مسجد کی طرف تو ہے نہیں، روزانہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے قافلے آتے ہیں، نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی 5 دن کے لیے آتا ہے، کوئی 3 دن کے لیے آتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ہر جمعہ کو پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں ہماری آ کر ملاقات کرتے ہیں ہر جمعہ، ایک جمعہ مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے، ایک جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھیں گے۔ مولوی صاحب آیا ہوں، کچھ کام تو نہیں ہے، کوئی دوا تو نہیں لانی؟ اچھا بھی دوا لیتے آنا، اچھا بھی یہ دے دینا گھر پر۔ تو عبداللہ بن عمر کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر عبداللہ بن عمر نے شیر کے پاس جا کر ایک اس کا کان پکڑا، کان پکڑ کر ایک تھپڑ مارا۔ آج کے بعد چاہے دکھنا نہیں چاہیے، بس کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو قصہ ہوا وہ ہوا۔ اس کے بعد سے وہاں شیر دکھنے بند ہو گئے، وہ اندر چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 3 آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ اہتمام یہ کیا کہ ظاہر بات ہے کہ وانٹڈ لوگ ہیں، کبھی آئیں گے جو کوئی حملہ نہ کرے، دوسرا کوئی برا بھلا نہ کہے، تیرے باپ تو نے یہ کیا، خالد تو نے یہ کیا۔ جو کڑوی تحصیل آپ کو پہنچی ہے اسے بھول جاؤ اور آگے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تو آپ چل سکو گے، اور اگر اسے یاد رکھو گے تو اسی الجھن میں مر جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بھلا دیا، سب بھلا دیا۔ اور یہاں خالد بن ولید جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام کیا، جیسے حضرت اکرمہ کا احترام کیا۔ کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کے رومال رکھے، جیسا رومال ہے، چادر ہے، وہ ہوتی تھی آپ کی بدن، وہ ایک دم سے تیز چلے تو چادر بھی گر گئی اور جا کر معانقہ کر لیا۔ یہ حال ہوا خالد بن ولید کا۔ ان تینوں کے اندر 2 جو ہے بہت اہم آدمی تھے، ویسے تینوں اہم ہیں لیکن جن کے قصے مارکیٹ میں چل رہے تھے، ایک عمرو بن عاص اور ایک خالد بن ولید۔ اور یتیم سے کہا کہ جب بھی خالد بن ولید آویں تو تم کہنا اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ میٹھا بول کروڑوں کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور کڑوا بول، گندا بول کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ بول اچھے چلوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب خالد بن ولید جب آئے، ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں، ہمارے لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے بعد میں مسلمان ہو گئے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا اکرام کیا، احترام کیا، سفید چادر بچھائی، پانی کا انتظام کیا، اور بچے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اکرام میں، ماشاء اللہ اہلا وسہلا اہلا وسہلا. اب خالد بن ولید کہتے تھے کہ بھائی میں تو اندر اندر رو رہا تھا اور حضور کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ پورا احد کا میدان میں نے اجاڑ دیا. یعنی وہی تھے، ایک ہی ون مین شو آدمی تھا کہ جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا احد میں. اور مدینہ میں دھوم مچ گئی کہ کئی عورتیں بیوائی ہو گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، وہی احد کے میدان میں شہید ہوئے حضرت حمزہ. تو اس وقت تک نوحہ کرنا جائز تھا. نوحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کو رویا کرو، اس وقت تک جائز تھا. بعد میں نوحہ کرنا حرام ہوا. رونے والے جو ہے کرائے سے لیتے تھے اس زمانے میں. ان کی ہمارے یہاں تو 3 دن کی تعزیت ہوتی ہے، عزا جسے کہتے ہیں، عظم اللہ اجرکم. ان کے یہاں 6 مہینے کی تعزیت ہوتی ہے، 6 مہینے. مشرکین کے یہاں اس دور کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تو دور سے جو ہے وہ لوگ آئیں گے، کھائیں گے. تو کچھ رونے والیاں بھی پال کے رکھتے تھے. اچھا خاصا بیٹھی ہوئی جو ہے وہ پان بنا رہی ہے، اچھا خاصا کپڑے سی رہی ہے، اچھا خاصا کام کر رہی ہے، اور دیکھا کہ لوگ آئے ہیں تو جلدی سے پانی کی طرف رکھا. اور وہ جو ہے وہ آدمی جب آئے تعزیت کرنے والے تو یہی جو ہے کھڑے ہو کر واہ جبلا واہ جبلا، ارے پہاڑ جیسا آدمی تھا، رونا شروع کر دیں گے. عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے، اپنی بیویوں کی جگہ سنانا مت. کہ مرد ہو عورت ہو دونوں میں رونا کس کو جلدی آئے؟ ان کو عورت کو، چاہے اصلی ہو یا نقلی ہو، لیکن آنسو جلدی بہیں گے وہاں. اب جو ہے وہ نہا کرنے والی تو سب تو ہوتی تھی، اب یہاں تک وہ نہا کرنے والے نہیں، لیکن حضور نے یہ اکرام کیا. اچھا یہی نجاشی عیسائی تھا، اس نے پوری زندگی اخیر تک مرتے دم تک حضور کے لیے اچھے بول بولتا رہا، حضور کو اطلاع ملتی رہی. اور اسی کا آدمی وہ بھی عیسائی تھا. وہ مدینہ منورہ آیا، جب دین پھیلا تو ظاہری بات ہے کہ دین پھیلے گا تو لوگ آئیں گے. تو نجاشی کے وہاں سے بھی لوگ آتے تھے. تو انہیں کا اسی کا آدمی، خاص آدمی تھا یا عام آدمی تھا، لیکن تھا عیسائی. بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے اس کا. یہ اگلا قصہ جو بیان کر رہا ہوں زبان کے بول پر بیان کر رہا ہوں. یہ قصہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ عیسائی مدینہ منورہ آیا اور مسلمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریب ہوا. اتنا قریب ہوا کہ سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. اور اتنا قریب ہوا کہ حضور نے اس کو اپنا منشی بنا لیا، کاتب وحی، لکھنے والا. کتنا بڑا درجہ ملا، حضور کے قریب ہو گیا. ہر آدمی قریب ہو جائے تو بھائی کسی کو لکھنے کا آپ کام سونپو تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ذمہ دار ہوگا، تو یہ تب سونپو گے کام، ایسا تھوڑی سونپو گے آپ اس کو کام. تو لوگ کہتے تھے کہ ارے دیکھو یار عیسائی تھا اور کتنا اللہ والا بن گیا. داڑھی، اس دور کے اعتبار سے امامہ، اس دور کے اعتبار سے سارا معاملہ. حضور کے قریب جہاں حضور جانے تو آگے پیچھے وہ تو ملے ہی ملے. ابوبکر عمر وغیرہ تو ہوتے ہی تھے، لیکن وہ بھی ساتھ میں. اور مشہور تھا کہ یہ عیسائی تھا، یہ نجاشی کا آدمی ہے، وہاں سے آیا تھا. عیسائی وہی رہتے، سوئس کراس جسے کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں عیسائی رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے. یہ بھرے ہوئے تھے. مدینہ منورہ یہودیوں سے بھرا ہوا تھا، ساری تجارتیں ان کے ہاتھوں میں تھی. بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جتھے تھے ان کے. اور یہاں اب یہ حضور جو بخاری شریف والا قصہ ہے وہ سنا رہا ہوں. حضور کے قریب ہو گیا
لکھنے بھی لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. آپ کہتے تھے بھائی یہ لکھو، بھائی یہ لکھو، وہ لکھتا، یہ لکھو، وہ لکھتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹیلی بھی کرتے تھے. بھائی میں نے لکھوایا، پڑھ کے سناؤ. یہ نہیں کہ خالی لکھ دیا تو قبول کر لیا، یہ نہیں. اگر میں نے آپ کو کیا لکھوایا ابھی، ایک آپ نے یہ لکھوایا، سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، پھر سے سناؤ. کیا لکھا ہے بتاؤ. آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے. انگلی رکھو یہاں، کو کہاں لکھا تم نے، یہ لکھا. نہیں سب دیکھو برابر کہہ رہا ہے، سنو سنو. یعنی حضور اتنا اہتمام کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے نبی کسی کا اتنا اہتمام کرے تو قریب آدمی ہوا نا. لیکن حالات ایسے آئے کہ وہ عیسائی جو تھا وہ مرتد ہو گیا. مدینہ میں ہی. اور عیسائی وہاں چونکہ عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، سب رہتے تھے. تو ان سے جا کر کہا کہ دیکھو بھئی یہ محمد تو باتیں لکھواتے، میں جو لکھتا ہوں وہاں کہہ دیتے ہیں، یہ کیسے وہی. حالانکہ آپ پر وہی آتی تھی، آپ لکھواتے تھے، پھر اس کو کنفرم کرتے تھے. اور کنفرم خالی کرتے نہیں تو بلکہ کرواتے بھی تھے. ایک آدمی کو بول دیا، حضرت علی کو ساتھ رکھتے تھے. حضرت علی جو ہے جہاں پڑھے لکھے تھے، ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، یہ لوگ تھوڑے پڑھے لکھے تھے. کوئی چیز کرنا ہو، ابو بکر ابن شعبہ، یہ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ سے بھی دیکھو یہ میں نے لکھوایا، برابر لکھا ہے کہ اس کی تحریر اچھی تھی. تحریر اور بات یہ کوئی تحریر اچھی ہے تو چیز ذرا اچھے طریقے سے ڈھنگ سے محفوظ ہو جائے گی. وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام چھوڑ دیا. حضور کے اصطلاح بھی آج روزانہ آتا تھا. سورہ بقرہ پڑھی، سورہ یہ بہت بڑا درد بھرا قصہ ہے. یہ ذہن میں رکھنا. آدمی کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بن گیا. جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ ہدایت چھین نہیں سکتا ہے. لیکن اس کی وجوہات ہیں، خامخواہ نہیں چھینتا. وہ اندر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ جانتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے. آدمی جو مرتد ہوا ہے وہ آیا نہیں. آپ نے فرمایا بھائی وہ روزانہ آتا تھا. وہ کہا ہے آج آیا نہیں، ظاہر لکھنے والا نہیں آئے گا، مشورے کی کاپی لکھنے والا ہی نہیں ہوگا. یہ کہا آدمی پوچھے گا. ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں جو مشورے ہوتے تھے، کبھی آپ محسن صاحب جو ہے کبھی دیر کرتے تھے تو ہمارا کمرہ اور محسن صاحب کا کمرہ آمنے سامنے ہوتا تھا. ساتھ ہی نکلتے تھے ہم دونوں. تو کبھی دیر ہوتی تھی تو کہتے تھے آج کی 4 نمبر کمرے والے بھی نہیں آئے، 3 نمبر والے بھی نہیں آئے، کیا کہا ہے. یہاں تو نبی کا مسئلہ ہے. ہم نے فرمایا وہ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت تو مرتد ہو گیا ہے. اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کو قبر قبول نہیں کرے گی، پھینک دے گی. خیر آنا جانا چھوڑ دیا، تعلقات ختم ہو گئے. اس کا اتفاق سے انتقال ہو گیا، مدینہ میں انتقال ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو دفن کریں گے نہیں. وہی عیسائی یہودی جو وہی لوگ دفن کریں گے. تو انہوں نے دفن کیا. جب دفن کیا، دفن رات کو کیا اور صبح وہاں سے گزر رہے تھے تو اس کی لاش جو ہے باہر پڑی ہوئی تھی. سارے عیسائی جمع ہوئے، یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، شاید یہ مسلمانوں نے کیا ہے یہ کام. کیونکہ مرتد ہو گیا تھا، مسلمانوں نے اس کی قبر کو نکال لیا، پھینک دیا باہر. چلو اور کوشش کرو. اب اس کو اٹھایا اور قبر کھودی اور گہری کھودی ایک دم اندر. اور کھود کر جو ہے انہوں نے کہا اب تو جو کوئی نکال نہیں سکتا، اتنی گہری کھودی ہے. اور اس کو دفن کیا. رات کو دفن کیا. مغرب بعد صبح جو ہے اپنے کھیتوں میں یا باغوں میں جانے کا جب ارادہ کیا انہوں نے تو لاش پڑی ہوئی قبر نے پھینک دی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان پیچھے پڑے ہیں، اس کے مسلمان جو ہے یہ پیچھے پڑے ہیں.
اس کو اب جو اتنا گہرا کھودو کہ پانی نکل آ گیا کنواں. جب آدمی ایک دم کھودے گا تو پانی نکلے گا اور وہاں اس کو دفن کرو. چنانچہ اتنا گہرا کھودا کہ پانی نکل آیا, وہاں اس کو دفن کیا. وہ عیسائی کو وہاں دفن کیا قبر سے. یہاں تو مسلمان اتنا اندر تو پہنچ نہیں سکتے ہیں. صبح جو نکلے تو لاش باہر پڑی ہوئی, وہاں سے پھینک دیا. تب وہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو یہ جنگل میں ہی پھینک دیا. یہ اس کا انجام ہوا زبان کے بول کی وجہ سے. یہ محمد جو ہے جو لکھواتے ہیں, میں جو لکھتا ہوں یہاں کیا دیتے ہیں. اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا, یہ قصہ جو میں نے بیان کیا عیسائی کا, یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ تو میں نے مختصر بیان کیا ہے, میں نے اس کی تفصیلیں ہیں کہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا. جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قبر بھی قبول نہیں کرتی. کہ قبر نے بھی قبول نہیں کیا 3 مرتبہ. اور مدینہ میں یہ قصہ ہوا اور صحیح بخاری میں یہ قصہ آیا. جب صحیح بخاری میں یہ قصہ آیا تو ظاہر یہ بات ہے کہ کتنی پکی بات ہوگی اور کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ وہاں مدینہ میں. اس لیے زبان کا بول خاموش رہے. آدمی بولنا نہیں آتا, اب خاموش رہو. بولنا ہے کہ ڈھنگ کا بولو, نہیں آتا آپ کو, اب بالکل خاموش رہو. خاموشی میں عافیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مشورے ہوتے تھے, حضور بعض لوگوں کو کہتے تھے بھائی تو خاموش رہنا, تو بولنا مت. حالانکہ زبان ہر ایک کے ملکے تھے. ام ایمن تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ام ایمن مہربانی کرنا, خاموش بولنا مت. ام ایمن جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے, بہت خدمت کی. یعنی آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کے مرتے دم تک اس نے ساتھ چھوڑا نہیں حضور کا. زبان میں لکنت تھی ام ایمن کی. تو وہ جب سامنے سے آتی تھی تو حضور کہتے تھے بس سلام مت کرنا. اب کسی کو سلام کرنے سے منع نہیں کر سکتے نا بھائی. حضور کہتے تھے تیرا سلام لے لیا, بولنا مت, وعلیکم السلام. وہ سلام کرنا چاہتی تھی تو حضور کہتے تھے وعلیکم السلام. سارا مجمع بیٹھا رہتا تھا تو وعلیکم السلام مت کرنا. بیٹھے وہیں بیٹھ جاؤ. معمر عورت تھی. اچھا حضور منع کیوں کرتے تھے؟ زبان میں لکنت تھی. وہ کہنا چاہتی تھی سلام اللہ علیکم, لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے کہتی تھی سلام اللہ علیکم. یہ بددعا ہو گئی. تو حضور کہتے تھے, دیکھتے ہی کہتے تھے وعلیکم السلام. تو صحابہ ہنستے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے, سلام ڈھنگ سے کر نہیں سکتی ہے, لیکن اور تم ہنس رہے ہو. لیکن اس عورت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جنت میں چلتے پھرتے میں نے اسے دیکھا ہے. مشروب لے کے آتی تو مشروب پینے کی کوئی چیز حضور کے پاس. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے اور ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, یہ کھا مشروب. آپ دیکھتے تھے کہ یہ آئی ہے, سامنے لا کر کہتے یہ پی لیجیے. ہمیں دیکھتے تھے. آپ کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں امی ہوں. حضور کے فرماتے تھے ام ایمن سے مجھے میرا ماں کا پیار ملتا ہے. جب ماں کا انتقال ہوا تھا تو ام ایمن نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا انتقال کے وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تھے. جب سکرات کے وقت قریب آیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں تھے، تو ماں نے کہا بیٹا محمد اب میں جا رہی ہوں، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جوانی میں ہی چل دوں گی، اور ہر زندہ رہنے والے کو مرنا ہے، اور میں تجھے یہ اشارہ کیا، اس کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ ان کے والدہ کے آخری جملے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ جملہ کہا اور جب ان کی سانس نکلی تھی، یہی ام ایمن قریب میں کھڑی تھی، انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضور کو وہ دن یاد تھے، بچپن کی چیز یاد رکھتا ہے نا آدمی، تو حضور نے کیا کہا مجھے ماں کا پیار ملتا ہے، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا یا مشروب پی، تو زبان کا بول جس پر میں نے عیسائی کا قصہ سنایا۔ ابھی خالد ابن ولید کا قصہ باقی ہے، 3 قصے چل رہے ہیں نا، عثمان ابن ابی طلحہ، عمرو ابن عاص، خالد ابن ولید۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو نہیں ہے، ہم اگلے جمعہ تو سفر میں انشاءاللہ، اس کے بعد والے جمعہ کو انشاءاللہ اس مضمون پورا کریں گے انشاءاللہ۔